كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، مجھ سے پیشتر میرے دوستوں نے، بھائیوں نے، ساتھیوں نے آپ کے سامنے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بارے میں اور ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے محامد کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات میں کہیں کہیں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ یار لوگوں نے خام خواہ آج کل کے اس دور میں جبکہ ملک کو اتحاد اور اتفاق کی ازحد ضرورت ہے اور جبکہ ہمیں من حیث القوم اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر ہم علم جہاد بلند کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے وجہ اور نامناسب انداز میں الجھ رہے ہیں جس کا کوئی حاصل اور جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ ان مسائل پر ہم الجھ رہے ہیں جن مسائل کی آج کے اس زمانے میں کوئی ضرورت نہیں۔ یا تو کوئی نئی بات ہو جس پر جھگڑا کیا جائے، پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، اس بات پہ ہم جھگڑ رہے ہیں۔ یا بات ایسی ہو جس پر اختلاف کی صورت میں کوئی حل نکل آئے، کوئی نتیجہ نمودار ہو جائے، تب بھی جھگڑنے میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری زمین ہے، دوسرے نے لے لی ہے، میں جھگڑ رہا ہوں تاکہ میری زمین واپس مل جائے، پھر تو واقعی جھگڑنا چاہیے۔ لیکن یہ جھگڑا ایک ایسا ہے جس کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ اور کوئی ماحصل نہیں، ماں سوائے اس بات کے کہ امت کے ذہنوں میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے کہ اگر وہ پاک وجود نہ ہوتے تو آج ہم، ہمارے گھروں والے، ہماری اولادیں، ہمارے آباء و اجداد آج مسلمان نہ ہوتے۔ آج ہم بھی واگا کے پار رہنے والوں کی طرح جلو پہن کے 360 خداؤں کے پرستار ہوتے، ان کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہلکا بگوشان اسلام کہتے ہیں، نبی کے جانثاروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، سرور گرامی کا طوق امامت ہم اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی محبت کے ہم نعرے بلند کرتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان پاک باز ہستیوں نے اس پودے کو جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اسے اپنا خون دے کے سینچا۔ ہماری حالت عجب ہے کہ جس درخت کے نیچے ہم تپتی ہوئی دوپہر میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی درخت کو کاٹنے کے لیے ہاتھ میں کلہاڑے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر صدیق نہ ہوتا، فاروق نہ ہوتا، ذی النورین نہ ہوتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی مرتضی نہ ہوتے، رضی اللہ تعالی عنہ، ہم لوگوں نے مسلمان ہونا تھا۔ اور پھر میں نے حضرت علی کا نام لیا ہے، لیکن یارو نہ جانے تمہیں پہلے تین کا نام لیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، مولانا نے تو آپ کو بہت قرآن سنایا، اور نہ جانے کب ہمارے دل کھلیں گے کہ قرآن ہم سمجھیں۔ میں ایک جھٹکی بات آپ کو بتلاتا ہوں، کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ اگر صدیق، فاروق اور عثمان کو
اسلام کی تاریخ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا ہے اس تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بتلاؤ، اسلام کا آغاز کہاں سے شروع کرو گے؟ کون سے اسلامی نظام کے نفاذ کا اپنے ملک میں مطالبہ کرتے ہو؟ کون سے نظام کو اس ملک میں لانا چاہتے ہو؟ اس کی مثال کوئی کائنات میں بتلا سکتے ہو؟ کون سا نظام؟ اگر تم انصاف کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام قائم کرنے سے پہلے ایک جگہ کی ضرورت ہے جس میں نظام قائم کیا جائے. اور بتلاؤ وہ جگہ تمہیں کس نے مہیا کی تھی؟ علی آئے، انہوں نے محمد کا پرچم لہرایا، لیکن انصاف کی بات کرو، پرچم لہرانے کے لیے جگہ کس نے بخشی تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ علی کا بہت بڑا کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس نے اسلام کا پرچم کو تھاما. اور آگے چلو، حسین کا بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہارے الفاظ میں امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچایا، اور ڈوبنے سے تو حسین نے بچایا، اس ناؤ کو بنایا کس نے ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ اور پھر بات تو بڑی واضح ہے. تم کہتے ہو ڈوبنے کا وقت آیا تو حسین نے خون دے کے بچایا. اس کا مطلب ہے پہلے تو ڈوب نہیں رہی تھی، پہلے تو سلامت تھی، تبھی تو حسن کو اس کو بچانے کی ضرورت نہ پیش آئی. تبھی تو علی کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوفے کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی. اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا. کس کی توہین کر رہے ہو؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. تم کہتے ہو نبی رخصت ہوئے ساری کائنات مرتد ہو گئی، صرف 3 آدمی مسلمان رہ گئے. میں نے تمہاری کتاب اٹھائی، ان 3 آدمیوں کا نام پڑھوں. میرے دل میں تھا کہ ان 3 میں سے ایک نبی کا چچا ہوگا، جس کو نبی نے کہا تھا ان ابن عباس امی و سن و ابی. عباس صرف میرا چچا ہی نہیں، میرا باپ بھی ہے. میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل ہوگا. میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک علی ہوگا. میں نے سوچا تھا ان میں ایک فاطمہ ہوگی. میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسن ہوگا. میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا. لیکن جب میں نے اصول کافی کو اٹھایا، جب میں نے تمہاری کتاب رجال کشی کو اٹھایا، تو اس میں لکھا ہوا تھا صرف 3 آدمی بچے. ایک سلمان تھا، دوسرا ابو ذر تھا، تیسرا مقداد تھا. اور مجھے بتلاؤ کہ نبی کا گھرانہ کہاں گیا ہے؟ کسی کو نہ کرو. ہم تو تمہیں بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم ہے، ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانگتے، تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. ہم نہیں مانگتے اس لیے کہ میرے دین میں تبرہ ہے ہی نہیں. میرا دین تولا ہی تولا. ابو بکر ہو تب بھی تولا، فاروق ہو تب بھی تولا، ذوالنورین ہو تب بھی تولا، حیدر ہو تب بھی تولا، حسن ہو تب بھی تولا، حسین ہو تب بھی تولا. اور تبرہ تیرے ہاتھ میں آیا، تو نے میرے بڑوں کو گالی دی اور نہ جانا کہ اپنے گھر کا بھی صفایا کر رہا ہے. تو نے سوچا ہی ترجمان مسلک اہل حدیث علامہ احسان الہی شہید. سن لو،
جن کا مسلک پیار کا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھی بچا لیتے ہیں، بیگانوں پہ بھی چھینٹے نہیں دیتے، اور جن کو دشمنی کی عادت پڑ جائے اور جن کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے وہ جلے ہوئے تنکوں کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب درختوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ تمہیں کاٹنے کی عادت پڑی، گالی دینے کی عادت پڑی ہوئی، اور حافظ عبداللہ صاحب زور لگا رہے تھے نبی کا اہل بیت کون سا ہے، بیویاں ہیں کہ بیٹے ہیں کہ گھر والے، بات ٹھیک تھی، لیکن میں کہتا ہوں حافظ صاحب یہ سیدھی سادی قوم ہے، ان کو کہو جن کو تم اہل بیت مانتے ہو ہم انہی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، تم چلو تو صحیح، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، اور دل تبدیل کرو تو صحیح، سینوں سے لگو تو صحیح، آؤ تم ان کو اہل بیت نہ مانو جن کو قرآن کہتا ہے، تم ان کو اہل بیت مان لو جن کو تم کہتے ہو، ان کو مانو، اور ان سے تو صدیق کے بارے میں پوچھو، اور ان سے تو فاروق کے بارے میں پوچھو، اور ان سے تو ذوالنورین کے بارے میں پوچھو، اور جاؤ نہج البلاغہ کو اٹھاؤ۔ یزدانی صاحب بھی جوش میں کہہ رہے تھے، پریشان تھے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، کہہ رہے تھے تم نہج البلاغہ لے کے آنا، ہم فلاں لے کے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تم نہج البلاغہ لے کے آؤ، ہم نہج البلاغہ تمہیں کھول کے دکھاتے ہیں، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، قسم ہے رب پروردگار کی، کافر ہے جو اپنی کتاب کا نام لے، کتاب تمہاری زبان ہماری، مزہ کیا ہے، مزہ کیا ہے اپنی کتاب کے حوالے سے منوانا، یہ کیا بہادری کی بات ہے، اپنی کتاب نہیں، کتاب تمہاری، ذرا ہماری انگلیاں تو لگنے دو، دیکھو کیسے بولتی ہے، تم نے کتاب رکھی ہوئی ہے بند کر کے، ہم نے کتاب تمہیں کھول کے دکھائی، آؤ بیگانوں سے نہ پوچھو اپنوں سے پوچھو، جن کو تم اہل بیت کہتے ہو، نہج البلاغہ تمہاری کتاب، تمہاری چھپی ہوئی، تمہاری شائع کردہ، کاغذ تمہارا، سیاہی تمہاری، حروف تمہارے، تاریکی تمہاری، روشنی میری ہے، آج رات سن لے، علی آیا ہے رضی اللہ تعالی، آؤ عثمان کے پاس، لوگوں نے کہا علی عثمان کو جا کے سمجھاؤ، آئے سمجھانے، کیا جاؤ اٹھاؤ نہج البلاغہ، کعبے کے رب کی قسم ہے اس گاؤں کے چودھری موجود ہیں، حکومت کے سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں، اور ہم تو ایسے خوش نصیب ہیں جہاں ہم جاتے ہیں سی آئی ڈی اسپیشل آتی ہے ہمارے لیے، ہاں اس لیے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، آ میں تجھے بتلاؤں نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے، اسی لاہور میں رہتا ہوں، اسی جگہ بستا ہوں، حوالہ میرے تمہیں، اور جاؤ اس گاؤں کے چودھریوں تم گواہ ہے نا، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حوالہ غلط ثابت ہو اور پاس کچھ نہیں، اپنی گاڑی اس کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں جو حوالہ غلط ثابت کرے، آؤ آؤ، تم جس کو اہل بیت کہتے ہو اس سے پوچھتے ہیں، علی تو سید اہل بیت ہے، ذوالنورین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کہتا ہے ذوالنورین میں تجھ کو لوگوں نے کہا سمجھاؤں، اور لوگوں نے کہا تجھ کو، ہائے سبائی تھے کہنے والے، مجبور کرنے والے، کہتے تھے یہ باب علم ہے، اور جو علم کے دروازے سے نہ گزرے اس کا علم نہیں، آؤ باب علم سے پوچھو، باب علم نے عثمان کو کیا کہا، کہا لوگوں نے کہا تجھ کو سمجھاؤں، لیکن میں تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں، تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں، انت تعلم ما عالم، اور جو مجھ کو پتا ہے تجھ کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے، پوچھو تو صحیح، اہل بیت وہ تو بات کی بات ہے کہ اہل بیت کون ہے کہ کون نہیں، وہ بھی فیصلہ کر لیں گے،
तुम इन्हीं को मानो कि ये भी हमारे हैं और हमारे कभी हमको छोड़ के जा सकते, और जिनके होते हैं वो साथ देते हैं, जिनके होते हैं साथ, और देखना फिर किसके हैं, किताब तेरी साथ मेरा। इसको कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो सर, कहा जो तू जानता है, जो हम जानते हैं तू जानता है। जितना नबी से हमने सीखा उतना तूने सीखा, जितना नबी को हमने देखा उतना तूने देखा। और अबू बकर उमर नाम लेके, अबू बकर उमर वो भी नबी के पास बैठे, उन्होंने भी नबी से सीखा, उन्होंने भी नबी से हासिल किया, वो भी नबी की सोहबत से अक्सीर बने, वो भी नबी की सोहबत से कुंदन बने, वो भी नबी की नजर से आसमान की बुलंदियों से हमकिनार हुए। लेकिन उस्मान, एक शरफ तुझको हासिल हुआ जो उनको हासिल न हुआ। मिलता मिलते रही मालम यनाना, और तुझको नबी ने 2 बेटियां दी, कायनात में किसी दूसरे को 2 नहीं दी। आओ तो सही, आओ तो सही, किनको बुरा कहते हैं? उस्मान तो कहता है तुझको नबी ने 2 दी, कायनात में किसी को किसी नबी ने 2 बेटियां आए। और बात हो रही थी विरासत की, क्या कहूं, उड़ाली बुलबुलों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। क्या कहूं, क्या न कहूं, वक्त थोड़ा, बात बहुती, जी चाहता है कि थोड़े वक्त में कुछ कह जाऊं। सुन लो जरा, तवज्जो से सुनना। कह रहे थे मसला विरासत का है। कहते हैं वारिस काजी साहब ने खूबसूरत इशारा किया, और मैं कहता हूं और एक तरीके से सुनो। कहते हैं ये वारिस है खिलाफत का। क्यों वारिस है? कहते हैं चचे का बेटा है। हमने कहा अकेला ही था, कोई और भी था कि नहीं? अगर अकेला था तो सच है, अगर और थे तो इसको क्यों मिली, उनको क्यों न मिली? इसका बड़ा भाई था कि नहीं? ये तो छोटा था, अकील इससे बड़ा था, वो भी अबू तालिब का बेटा, ये भी अबू तालिब का बेटा, फिर ये चचे का बेटा था। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास न था कि नबी ने रात की तारीकी में उसको अपने पीछे नमाज पढ़ते हुए देखा, माथा चूमा, होठों को अपने लम्हाए मुबारका से लगाया, कहा अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान वफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह कुरान उतारा मुझ पे है, समझा इसको दे। वो नहीं था, उबैदुल्लाह नहीं था। और चलो बात छोड़ो, चचे का बेटा तो बेटा है, और अगर विरासत चचे का बेटा होने की वजह से मिलती तो अब्बास को क्यों ना मिलती? वो तो चचा था, ये तो चचे का बेटा है, और जिसकी वजह से रिश्तेदारी बनी वो खुद मौजूद है, उसको क्यों ना मिली? कहते हो नहीं, चचे के बेटे की वजह से नहीं, दामाद था। हमने कहा ये एक बेटी का शौहर था, इसका हिस्सा बन गई, तो जो 2 का था उसको क्यों ना मिली? यहां तो एक बेटी थी, जिंजूरैन के घर 2 बेटियां थी, उसको क्यों ना मिली? कोई बात करते हो विरासत की बात? और विरासत वो लोग बात करते हैं। काजी साहब ने तो वैसे ही हमारी वजह से बात को मुख्तसर कर दिया। विरासत जिनका मजहब ही विरासत पर है, तुम्हें पता नहीं, इनके मजहब की बुनियाद विरासत पर, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद पड़पोता, पड़पोते के बाद उसका पोता, फिर उसका पोता, फिर उसका पोता, और जब औलाद ना हुई कहने लगे इमामत ही खत्म हो गई। तुम्हारा तो मसला ही विरासत में है। जब बेटा न रहा तुमने इमामत भी गुम कर दी। तुम्हारी बात क्या है? तुम क्या एतराज करते हो विरासत पर? विरासत कोई मसले हैं? आओ अहले बैत से पूछो, कौन अहले बैत? आज फारूक को, सिद्दीक को बुरा कहते हो,
ان اہل بیت سے پوچھو ان کی کیفیت کیا تھی. جاؤ اٹھاؤ کتاب الشافی کو, تمہارے علم الہدا کی, نام اس کا مرتضی تھا. تم نے کہا اس کا نام مرتضی نہیں ہدایت کا نور ہے. ہم نے کہا کتاب اس کی, حوالہ علی کا, زبان میری اور دماغ تیرا. سن ذرا بات, عثمان کے بارے میں یہ کہا, عمر کے بارے میں کیا کہا. وفات ہوئی, شہادت ہوئی, کفن پہنایا گیا, سفید چادر ان کی لاش مبارک پہ ڈالی گئی. علی کو خبر ہوئی, آنکھوں میں آنسو آئے, قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. جوان بیٹے حسن نے سہارا دیا, دوسری طرف سے حسین نے پکڑا. بابا کیوں روتے ہو؟ کہا آج عمر اکیلا نہیں گیا, اسلام ساتھ لے گیا ہے. پہلے بات ان سے پوچھو, ان سے پوچھو کیا کہتے ہیں. آؤ تو صحیح. آیا, اس سے پیشتر بھی آیا تھا, جبکہ صدیق کو پرانے کفن میں نہلا کے رکھا گیا تھا. کہنے لگے اللہ میری ایک بڑی آرزو, کتاب شافی علم الہدا کی, تلخیص الشافی توسی کی, امالی ابن بابویہ قمی کی, تینوں کتابیں تمہاری, حوالہ علی کا, دل تیرا, زبان میری, غلط ہو تو گردن کو کٹوانے کے لیے تیار ہو. ذرا بات کر. کیا کہا؟ کہا اللہ ایک ہی آرزو ہے. سننے والے سن رہے ہیں. کہا علی کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ ہے اللہ مجھ کو بھی اس طرح کا بنا دے. اللہ مجھ کو بھی, او علی جس کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو گالی دے رہا ہے. کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا؟ اور اگر یہ برے تھے, وقت 12 بجے تک کیا میرے خیال میں, کیا سویٹر اتارنا ہے. کہا اگر یہ برے تھے تو جاؤ پھر علی سے جا کے پوچھو, رضی اللہ تعالی, پوچھو علی سے. اگر یہ برے تھے, حسنین کے بعد پہلا بیٹا ہوا, نام رکھا اپنے آقا کے نام پہ, محمد. کس کے نام پہ رکھا؟ اور تمہارے گھر بیٹا ہوتا ہے تو کس کے نام پہ رکھتے ہو؟ اپنے پیاروں کے نام پہ. کس کے نام پہ رکھتے ہو؟ اور بولو, اپنے پیاروں کے نام پہ, اپنے یاروں کے نام پہ, اپنے ماں باپ کے نام پہ, اپنے دلداروں کے نام پہ, اپنے سینے میں ٹھنڈک والوں کے نام سے. کہتے ہو کہ وہ مٹ گیا ہے, میرے گھر میں اس کا نام زندہ رہے, اس کی یاد زندہ رہے. رکھتے ہو کہ نہیں؟ علی نے نام رکھا. پہلا بیٹا حسنین کے بعد ہوا کہ یہ نام حضور نے رکھے, یہ نام علی نے نام رکھا. اٹھا تو صحیح ذرا اپنی کتاب, ارشاد شیخ مفید کی, جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی, فصول المہمہ ابن صباح کی, کشف الغمہ اربلی کی. اٹھا ذرا کتاب, کتابیں تیری. پوچھ علی سے آج تیرے گھر بچہ ہوا, نام کیا رکھ رہا ہے؟ کہا بچہ ہوا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بیٹا ہوا علی مبارک ہو, تیرے گھر دوسرا بیٹا آیا, کس کے نام پہ نام رکھ رہے ہو؟ کہا نبی کے یار غار کے نام پہ ابو بکر رکھ رہا ہو. تیسرا بیٹا جاؤ, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. خدا کی قسم ہے صرف اس بات پہ فیصلہ کر دو, لڑائی ہم کو نہیں آتی, جھگڑنا ہم نے نہیں سیکھا, گالی دینے کا طریقہ ہم کو ہمارے بڑوں نے بتلایا ہی نہیں, کہ ہمارا مذہب پیار, ہمارا مسلک محبت, میری آواز محبت ہے جہاں تک پہنچے. گالی نہیں دیتے, البتہ گالی سن کے بد مزہ بھی نہیں ہوتے.
اور کہتے کیا ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے، کیوں بے مزہ نہیں ہوتے؟ سوچتے ہیں کہ گالی دینے والے نے ہم کو ہماری وجہ سے تو گالی نہیں دی، ہم نے قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، کیا کیا ہے؟ محبت کے یاروں کی محبت کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے، اور تو کوئی جرم نہیں کیا۔ خونے نہ کردائیں کسے نہ کشتائیں، جرمم ہمیں کہ آشتے روئے تو گشتائیں۔ اور سن لو، قسم ہے کعبے کے رب کی، ہم تو ہیں محبت والے، ہم نے تو حجر اسود کو بھی اس لیے پیار کیا کہ آقا مدینہ نے پیار کیا تھا، اور ہم نے صدیق کو بھی اس لیے پیارا جانا کہ نبی سے پوچھا گیا تھا تجھ کو کائنات میں سب سے پیارا کون ہے، تو اس نے کہا تھا صدیقہ کا باپ صدیق ہے۔ ہم نے تو اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے کیا، ہم نے تو فاروق کو پیارا جانا تو نبی کی وجہ سے جانا، ہماری علی سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں، اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو تو چومتا ہے اس کو میری نگاہیں چومتی ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو مسلک یہ ہے، ہمارا تو نظریہ یہ ہے۔ اور گالیاں کھا کے اس لیے بدمزہ نہیں ہوتے کہ کمزور ہے، بے طاقت ہے، اور طاقت و قوت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آؤ ذرا عمر کی تلوار سے دیکھو، ہم سے زیادہ کائنات میں طاقتور کسی نے نہیں دیکھا۔ جب وہ تلوار لہراتا تھا آسمان کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں۔ قصے ہم نے نہیں کہے، کہانیاں ہم نے بیان نہیں کی کہ کہانیوں کو اپنا مذہب وہ بنائے جس کے پاس اصل نہ ہو، جس کے پاس اصل ہو اس کو کہانیوں کی احتیاج اور ضرورت، باقی جھوٹ کا سہارا کون دیتا ہے؟ کیوں چودھری صاحب؟ جس کے پاس سچ نہ ہو اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کوکا کولا کے خالی ڈھکنے اپنی جیب میں ڈال کے ان کو کھٹکھٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے پیسے ہیں، اور جس کی جیب میں روپے ہو وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو بنا کس سے؟ خیبر کے دروازے سے۔ تو بنا کس سے؟ ذوالفقار حیدری کے۔ تو جو چیتا ہے کس سے بنا؟ میں کہتا ہوں جا ایران کے شہنشاہ کسریٰ سے پوچھ وہ کون تھا جس کا نام آتا تھا تو تو لڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ کون تھا جس نے آگی دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے روندا تھا؟ وہ کون تھا جس نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو اوندا کیا؟ وہ کون تھا جس نے شہنشاہوں کے تاجوں کو فقیروں کے قدموں میں ڈالا تھا؟ وہ کون تھا؟ ہم کو قصے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جا اپنے گھر سے پوچھ، ہم سے نہ پوچھ، نہج البلاغہ سے پوچھ نہج البلاغہ سے۔ وہ کون تھا کہ کائنات جس کو کتب سمجھتی تھی، وہ کون تھا کہ ساری کائنات کو دانے سمجھتی تھی، اس کو دانوں کا امام سمجھتی تھی؟ پوچھ جا کے نہج البلاغہ سے، اٹھا کے تو لا ذرا۔ مولوی کو کہے کہ گھنٹے کے لیے کتاب مجھ کو دے، خدا کی قسم ہے اس کی سیاہی کو میں تیرے سامنے روشن کروں گا، تو آ تو صحیح، اٹھا نہج البلاغہ کو۔ فاروق چلا لڑنے کے لیے دشمن سے، کہا نہ جا، کہا کیوں نہ جاؤں؟ کہا اگر تو چلا گیا تو مسلمانوں کا مل جاؤ ماوا چلا جائے گا، اگر تو نہ رہا مسلمان کہاں جائیں گے؟ کہا جاتا ہوں، کہا تسبیح تب تک سلامت ہے کہ اس کا امام سلامت ہے، امام سلامت نہ رہا تو تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ اور جاؤ پوچھو اہل کائنات سے، کبھی انصاف سے بھی بات کر لیا کرو، گالی دینا تو بڑا آسان ہے۔ کائنات میں کون ہے جس کو گالی نہیں دی جا سکتی؟ ہاں ہم کو تمہاری ایک عادت معلوم ہے، اور وہ یہ کہ تم کائنات میں
ہر شخص کو گالی دے سکتے ہو، گالی نہیں دے سکتے تو حکمرانوں کو نہیں دے سکتے. ہم کو معلوم ہے آج آیت اللہ خمینی کا ورد کرنے والوں، میں جانتا ہوں سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بتلاؤ لاہور، بتلاؤ پشاور، بتلاؤ راولپنڈی، بتلاؤ ملتان، بتلاؤ کراچی، جب شاہ زندہ تھا خمینی کو مار رہا تھا، اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا، پورے پاکستان میں کون تھا جو زندہ تھا خمینی کو مار رہا تھا، اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا، پورے پاکستان میں کون تھا جو خمینی کا نام لیتا تھا؟ ہم تھے کہ تم؟ اور کیا پوچھے؟ تم نے تو صرف چڑھتے سورج کو سلام ڈھونڈو. دروازہ کوئی اور مورخین نے بتلایا کہ جب 18,000 لے کے نکلے، حکمران اکیلا 20-22 آدمی میں آیا، اور پھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ مسلم ابن عقیل کوفہ کے ایک ایک دروازے پہ دستک دیتا تھا، کوئی بندہ اس کے لیے اپنے دروازے کے در کھولنے کے لیے تیار نہ تھا. ہم کو معلوم نہیں، خمینی کے لیے مقدمہ ہم پہ چلا، اس وقت اس کا نام ہم نے بلند کیا. مجھے بات کہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن معاف کر دو، تم نے حسین کے ساتھ بھی یہی کیا. آج گواہ ہے پلیٹی ہوٹل، یوم حسین وہاں منایا گیا، مجھ کو وہاں بلایا گیا. اس وقت کا سفیر ایران جنرل نصیری اس وقت پاکستان میں ایران کا سفیر تھا. شیعہ بھائیوں نے یہ مجلس وفا کی تھی، اور زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے کسی شیعہ مجلس میں بلایا گیا. میں گیا، خمینی لڑ رہا تھا، اس کے ساتھی مر رہے تھے، شاہ مار رہا تھا، سفیر ایران مجلس کا مہمان خصوصی تھا. میں نے اپنا رخ پلٹ لیا، میں نے کہا میں ظالموں کے سفیروں کے سامنے تقریر کرنا گوارا نہیں کرتا. ہم سوداگران حسین نہیں، سوگواران حسین ہیں. سوگوار تم نے سوگوار اور ہوتے ہیں سوداگران. تم نے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا، مظلوموں کا ساتھ چھوڑا. اور اگر مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑتے تو حسین اس طرح بلکتا ہوا کربلا میں جان نہ دیتا. جاؤ، بات آئی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایک بات ہو تو کہوں. یزدانی صاحب نے وقت ہی نہیں چھوڑا. میں سوچتا ہوں کیا کہوں، کیا نہ کہوں، کیا بات کہوں. ہم نے جاؤ دیکھو، اب ابھیو سن لو، مدینے والوں سن لو، حسین کے ساتھ مدینے والے آخری وقت تک ساتھ رہے. جاؤ، اور کوفہ کی پرستش کرنے والوں آؤ ذرا اپنا کوفہ دیکھو، میرا مدینہ دیکھو. آ جاؤ ذرا، ذرا تاریخ اٹھاؤ، جلاؤ العیون اٹھاؤ، مجلسی کی حیات القلوب اٹھاؤ، قوم کلینی کی اصولت کا بھی اٹھاؤ، توسی کی امالی اٹھاؤ، ابن بابویح کی شرائع الاسلام اٹھاؤ، شیخ مفید کی الارشاد اٹھاؤ، اربلی کی کشف الغمہ اٹھاؤ، ابن صباغ کی الفصول المہمہ اٹھاؤ، اور مروجی مسعودی کی مروج الزام اٹھاؤ، اور اپنے متعصب شیعہ کی تاریخ یعقوبی اٹھاؤ. اس سے پوچھو کون ساتھ رہا، کون بھاگ گیا. مدینے والے صرف 71 تھے، اور مدینے والوں کا امام 72. مدینے والوں کا امام 71 نے کہا، اور مدینے والوں نے وفا سیکھی ہے، مر جائیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کوفیوں نے کہا ہم نے وفا کا نام ہی نہیں سنا، نہ تیرے باپ کا ساتھ دیا، نہ تیرے بھائی کا ساتھ دیا، تو کہاں سے آ گیا ہے؟ آؤ دیکھو ذرا.
مدینے والے کے وارث ہم ہیں، کوفے والے کے وارث تم ہو، جاؤ فیصلہ تم پر ہے۔ ہم نے کبھی کوفے کا نام نہیں لیا، ہم نے جب نام لیا مدینے کا لیا کہ ہماری منزل بھی وہی، ہماری مراد بھی وہی، ہمارا سفر کا آغاز بھی وہی، ہمارے سفر کا انجام بھی وہی۔ ہم نے کہا جو مدینے سے نکلا کوفے کی راہ پہ گیا خالی نہیں آیا ہے، پھر لٹا ہوا قافلہ ہی بھرا۔ اگر کوفہ افضل ہوتا تو حسین کا گھرانہ کوفے میں رہنا گوارا کرتا۔ جانتے ہو یزید نے جب پوچھا کہاں جاؤ گے، کہنے لگے جائیں گے تو اپنے نانا کے شہر مدینے جائیں گے۔ کوفے کا نام ہم نے کوفے کا نام سنا ہے اور انداز سے ہم نے کہا کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا کا نام ہم نے سنا ہے۔ اسی لیے تو زین العابدین جو اکیلا بچا تھا، حسین کی اولاد میں اکیلا بچا، جب کوفے میں پہنچا کوفے کی عورتیں ماتم کر رہی تھی۔ کوفے کی عورتیں، قسم ہے رب کعبہ کی، حوالہ تیری کتاب کا، اور قسم کھا کے کہتا ہوں یقین کر لے، یقین نہ آئے تو مقدمہ کر لے، عدالت میں طلب کر لے، کعبے کے رب کی قسم ہے حوالہ نہ دکھاؤں تو ساری عمر کے لیے اسٹیج پہ نہ ہو۔ حوالہ تیری کتاب کا، حوالہ تیری کتاب کا۔ کوفے کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا، کوفے کے مردوں کو زنجیر زن دیکھا پیٹ رہے ہیں۔ نظر اٹھائی، زین العابدین بیمار نے۔ کبھی بیمار کربلا کا تذکرہ ان سے سنتے ہو، کبھی ہم سے بھی سنو۔ ہم تمہیں بتلائیں کہ بیمار کربلا نے کیا کہا تھا۔ بیمار کربلا نے آنکھ کھولی، کوفے کی ارض و سما کو دیکھا، کوفے کے در و دیوار کو دیکھا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ بہن بولی بھیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہنے لگا مجھے کوفے کی در و دیوار سے بے وفائی کی آواز آ رہی ہے۔ کوفہ کو یہ کہا، کوفے والوں کو کیا کہا؟ کوفے والے بھی روتے ہوئے آئے، کوفے والیاں بھی پیٹتی ہوئی آئیں۔ کہا بیمار کربلا ہائے حسین، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ کہا میرے سامنے میرے بابا کا نام نہ لو۔ کہا کیوں نہ لے؟ کہا کوفے والوں اگر روتے تم ہو تو مجھے یہ بتلاؤ میرے بابا کو مارا کس نے ہے؟ خود مارتے ہو، خود روتے ہو، خود مارتے ہو۔ وجاؤ 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 اباہم عشاء یبکون۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جھوٹے ہمیشہ رویا ہی کرتے ہیں۔ زینب قصے بنائے ہوئے ہیں نبی کی بیٹی کے بارے میں، حیا کرو۔ نبی کی بیٹی اور بے صبری، نبی کی بیٹی کہتے ہیں اس نے بال بکھیر چینل یوٹیوب میں اپنے دامن کو چاہتا ہوں۔ حیا کرو، تمہیں پتا نہیں یہ کس گھرانے کی بیٹی ہے؟ یہ اس گھرانے کی بیٹی ہے جس کی دادی نے اپنے کٹے ہوئے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا چشمے کائنات تو مجھے روتا ہوا نہیں دیکھے گی، میں محمد کے گھرانے والی، دنیا مجھے روتا ہوا نہ دیکھا۔ بھائی کی لاش پڑی ہے لیکن اس پہ کھڑی مسکرا رہی ہوں، کیوں کہ دنیا کی بہنیں آئیں گی اپنے بھائیوں کے سر لے کے اور میں آؤں گی اپنے بھائی کے جسم کا انگ لے کے۔ نبی کا گھرانہ، تم نے نبی کے گھرانے کو کس طرح رسوا کیا؟ کوئی ایک بات ہو تو کہو۔ میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، اسی قسم کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے گجرانوالہ میں کہا تھا کہ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے، کوئی ایک عنوان ہو تو بات کرو۔ قسم ہے رب کعبہ کی مارا پھر رسوا کیا۔ کوئی اپنی بہن کا، کوئی اپنی ماں کا سرے بازار نام لینا گوارا کرتا ہے؟ اور تم میں حسین کو کیا جانا؟
تم نے نبی کے خانوادے کو کیا سمجھا ہے کہ ناپاک زبانوں سے ان کی بہو بیٹیوں کا نام لیتے ہو؟ خدا کا قہر ٹوٹ پڑے گا کہ اس مقدس گھرانے کا نام لینے سے پہلے باوضو تو ہو کے آؤ، بازاروں میں نام لیتے ہو۔ تم نے کیا سمجھا ہے اس گھرانے کو؟ خدا کا خوف کرو۔ کو اللہ ہم کو گالی دینے کے لیے دے لو گالی، ان پاک بازوں کے ناموں کو بازاروں میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گالی دیتے ہو تو یہ ایک بات ہو تو کہوں، تن ہم اداغ داغ شد بمبا کجا پجانے ہم۔ سن لو، گھر والوں سے سن لو، جن کو تم اہل بیت کہتے ہو، جن کو تم اہل بیت کہتے ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ داماد بھی کبھی اہل بیت میں شامل ہوا، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور لوگوں، اس جگہ کے رہنے والوں بتلاؤ، ارائی اگر اپنی بیٹی جاٹوں کو دے دے تو جاٹ داماد وہ ارائی بن جائے گا؟ اور بولو بولو، یہ ہوگا کہ بیٹی کی اولاد جاٹ بن جائے گی؟ نہیں، یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ جس کو بیٹی دی ہو وہ گھر کا بن جائے؟ یہ کبھی الٹی بات ہے۔ اہل بیت داماد، اگر اہل بیت میں داماد شامل ہے تو جاؤ اپنی کسی کتاب سے یہ نکال کے تو دکھلاؤ کہ بندے کی مرنے والے کی وراثت داماد کو بھی ملتی ہے، اپنی کسی کتاب سے دکھاؤ، دکھاؤ تو صحیح۔ مسئلے بنا لیے ہیں، اس کو مانو۔ تم نے کہا اہل بیت تھا، میں نے کہا چلو تمہاری بات، تم نے کہا ہم نے مان لیا۔ اس اہل بیت سے پوچھو تو صحیح، اس کا پہلو کے بارے میں نقطہ نگاہ کیا تھا؟ پہلا بیٹا ہوا، نام رکھا محمد صلی اللہ ہو، بڑا ہو کے مشہور ہوا محمد ابن حنفیہ، محمد ابن علی، حنفیہ اس کی ماں کا نام تھا۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگوں نے کہا مبارک ہو، خدا نے بیٹا دیا، نام کس کا رکھ رہے ہو؟ کہا نام اس کا رکھ رہا ہوں جو نبی کا یار غار تھا، جو نبی کا ابو بکر۔ تیسرا بیٹا ہوا، مبارک ہو، کس کے نام پہ نام رکھو؟ کہا ابو بکر کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو عمر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا بیٹا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا جو ترتیب رب نے رکھی ہے علی نے بھی وہی رکھی، اس کا نام عثمان رکھ دیا ہے۔ جاؤ جاؤ، کوئی ماں کا لاڈلا لاؤ، چاہے پگڑی سیاہ ہو چاہے چہرہ سیاہ، چاہے کرتا سیاہ ہو چاہے دل سیاہ، کوئی لاؤ، خدا کی قسم ہے آنکھیں ترس گئی ہیں۔ کوئی ماں کا لال آئے تو صحیح، سامنے کھڑا ہو کے کہے تو صحیح مولوی تو جھوٹ بولتا ہے، کہے تو صحیح ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علی کے 3 بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کا انکار کرنے کی
میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس